آپ نے عوام دشمن بجٹ دیا ہے کہ یہ جو غریب بچا پھر رہا ہے یہ مر جائے. تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ دو کام تھے. ایک تو یہ ہم نکل کے آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرح کہتے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اور جب تک یہ واپس نہ لیا جائے ہم سڑکوں سے نہ اٹھتے کہ ہم کاروبار زندگی اس وقت چلنے دیں گے جب یہ واپس لیا جائے. اور دوسرا آسان رستہ جو ہمارے پاس صرف وہی رہ گیا، باقی ہمارا ضمیر غیرت سب ختم ہو گئی. وہ آسان رستہ بد دعا ہے. تو میں نے تو رات ایک ویلاگ میں اپنے میں بد دعائی کی ہے، یا اللہ جنہوں نے عوام پہ ظلم کیا ہے ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے. اونچی نہیں کہا آپ نے. جنہوں نے جان بوجھ کے غریب عوام کو تنگ کیا ہے، اپنی سہولیات میں کوئی کٹوتی نہیں کی، نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات کم کیے، نہ گورنر ہاؤس کے. گورنر کیا کرتا ہے؟ گورنر کو کسی چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیں صرف سائن کرنے، اور کوئی کام نہیں اس کا. اتنے بڑے عملے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اس نظام میں جو چل رہا ہے گورنر کا اختیار صرف سائن کرنا ہے. تو سائن تو وہ چھوٹے سے دفتر کے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ کس لیے ہے؟ یاشی کس لیے ہے؟ غریب مارنے کے لیے یہ ساری یاشیاں رکھی ہیں. تو میں نے بد دعا کی ہے، یہاں بھی کر رہا ہوں کہ مولا جنہوں نے لوگوں کو غریب کو اس حال تک پہنچایا ہے کہ غریب بجلی کا بل دیکھ کے روتا ہے، چلاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، وابڈا کے دفتر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو ادا کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت کم کر دو. کہتے ہیں قسطیں کروا لو. قسطیں بھی تو اسی نے دینی ہے اور اسی مہینے کے اندر اندر ہی دینی. تو میں نے رات ایک ویلاگ میں اپنے میں میرے چینل پہ موجود ہے، میں نے بد دعا دی ہے، یا اللہ جو عوام پہ ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کا نام و نشان مٹا دے. ان کو ایسا پکڑ کے ان کی نسلیں بھی یاد کریں. یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عوام سے مذاق کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. کہتے ہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، عوام کو قربانی دینی پڑے گی. عوام تو قربانی دے رہے ہیں. او بابا تمہیں چاہیے تھا اس دفعہ تم بھی قربانی دیتے. خواتین پکڑی ہوئی ہیں، ایک جج نے چھوڑا تو 40-50 قیدیوں کو چھوڑا. جج نے چھوڑا، وہ عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو پولیس نے پھر پکڑ لیا. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ پکڑا کس کیس میں؟ کیس اسی وقت بنا لیا. ادھر سے عدالت چھوڑ رہی تھی، ادھر سے نیا کیس بنایا. عمران ریاض ایک صحافی حج پہ جا رہا تھا، احرام باندھا ہوا، ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا. قصور کیا ہے؟ سچ بولتا ہے. بولتا کیوں ہے؟ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کہو سب اچھا ہے. ایسے حکمران پاکستان کی تاریخ میں آج یہ کہو کہ ایسے حکمران آئے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ایسے بے ایمان اور ایسے ظالم نہیں آئے ہیں. جانتے بوجھتے ہوئے کہ مہنگائی کا اس بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا. 45,000 تنخواہ والے کی سم بند ہو جائے گی جب تک وہ ٹیکس پیئر نہیں بنے گا، فائلر نہیں بنے گا. 45,000. اب 45,000 میں بندہ گھر چلا سکتا ہے آج کل؟ بولیں تو صحیح ہے. جو چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہے. جو بچوں والے ہیں ان کا تو دودھ ہی 60-70 ہزار روپے تو دودھ پہ خرچ ہو رہا مہینے کا. سبزی آج کل وہ جو 100 روپے میں کبھی آ جاتا تھا سارا کچھ 1000 پہ چلا گیا. اب 40-45 ہزار میں بندہ گھر نہیں چلا سکتا، تم اس سے ٹیکس لینا چاہتے ہو تو سیدھی طرح کہو کہ ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں. ایسا کرو کہ جو ہم نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے وہ بنایا تو کسی اور کے لیے تھا، پاکستانیوں پہ مارو، ختم کر دو ایک دفعہ، اور پھر جو کچھ رہ جائے کھاؤ پیو لے کے ملک سے بھاگ جاؤ. یہ آسان نسخہ ہے. کیوں جی؟ تاکہ نہ کوئی تمہیں بد دعا دے، نہ کوئی تمہارے خلاف میدان میں نکلے، نہ تمہارے کے خلاف نعرہ لگائے. اپنی سہولتیں بڑھا رہے ہیں. میں یہ خبر سننا چاہتا تھا
کہ گورنر ہاؤس کے اخراجات 90 کروڑ سے کم کر کے 10 کروڑ کر دیے۔ میں یہ خبر سننا چاہتا تھا کہ مریم نواز کے دفتر کا 1.5 ارب کی بجائے 1.5 کروڑ روپیہ کر دیا ہے۔ کھاتے پیتے لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے جی، تو تنخواہ لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کا سارا بجٹ ہی کھا رہے ہو، تنخواہ کیا کرنی تم نے؟ تنخواہ نہیں لے رہے تو قوم کا 1.5 ارب روپیہ صرف عللوں تللوں پہ، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے عللوں تللوں پہ لگے گا۔ اسمبلی کے اخراجات بڑھا دیے، سینٹ کے اخراجات بڑھا دیے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی لائیو کاروائی آپ سنیں، ویسے سنتے کوئی عوام کی دلچسپی نہیں، جو ہی لائیو کاروائی شروع ہوتی لوگ بٹن آف کر کے وہ جاتے ہیں۔ کبھی سنیں اسمبلی میں گالی گلوچ کے سوا کچھ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ وہ گالیاں جو میں اور آپ یہاں دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اسمبلی میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو، وہ کہتے ہیں تم لٹیرے ہو، وہ کہتے ہیں تم لٹیرے ہو، وہ کہتے ہیں تم چور ہو، وہ کہتے ہیں تم چور ہو۔ میں کہتا ہوں یہ سارے چور ہیں۔ کیوں جی؟ یہ عوام دشمن ہیں عوام کی۔ دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں ریٹ کہاں سے کہاں چلے گئے، غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اب کبھی کبھی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کبھی کبھی میں چندے کا اعلان کرتے ہوئے شرماتا ہوں کہ لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، چندہ کیا دیں گے؟ لوگوں کے لیے گھر چلانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، لوگوں کو گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ ایک بجلی کا بل ہی سارا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ گھر والے اپنی سکیمیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پتہ چلتا 40,000 بل آ گیا جی، 30,000 روپے کا بل ہے۔ غریب آدمی جس کا ایک پکھا اور ایک بتی اور ایک فریج چل رہا ہے، تو وہ باقی سارے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ اس حال تک عوام کو پہنچانے میں جن کا ہاتھ ہے، یا اللہ ان ظالموں سے اس قوم کو نجات عطا فرما دے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی لوگوں کی قربانی نہ کرتے رہیں، آپ بھی قربانی دیں۔